نہیں ہوگا تو وہ میں نے عمل درآمد روکا ہوا ہے. جنہوں نے روکے بھائی نے پوچھو نا. آپ بری باتیں بتا رہے ہیں ایکچولی اس لیے آپ مسئلہ ہے نا. بٹی صاحب یہ سر آپ نے دونوں کی بات سن لی. منیب صاحب کے ساتھ آپ کا گلہ جو ہے وہ غالباً ٹھیک نہیں ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں میں اگر آئی ایم دا میسنجر یو ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر. سر میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا ہے. نہیں مانے جائیں گے فیصلے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے جی پنڈی کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں؟ جی کس نے کہا ہے یہ تو بتائیں نا. آپ نے کہا میں ادھر میں پنڈی کی طرف منہ کرتا ہوں تو مجھے منیب اور حسن مجھے نظر آتے ہیں. آپ نے کہا یہ اس کی وہ اس رد عمل میں کہا ہے کہ بھائی جب مجھے کہہ رہے کہ ادھر دیکھو تو میں نے کہا ادھر منہ کر کے پوچھا میں کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا فیصلوں میں. جی سارا کچھ نہیں. جب بھی میں ادھر منہ کر کے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا تو آگے منیب اور آستینے اور حسن ایوب آستینے چلا کھڑے ہوتے. میں اپنے بھائیوں سے لڑوں؟ بالکل نہ میں اپنے بھائیوں سے بالکل نہیں لڑوں گا. میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ایشو یہ نہیں ہے. ہم اپنے طریقے سے اپنے ذہن کے مطابق اپنی رائے دے رہے ہیں. اور مجھے جو ہو سکتا ہے آپ کو جو صحیح لگتا ہو مجھے غلط لگتا ہو, مجھے جو غلط لگتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو صحیح لگتا ہو. ٹھیک. دو تین باتیں ہیں جو کی ہیں جو ہوئی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کھچ لفظ استعمال کرا ہے, کھچ کی بھی اگلی فارم ہوتی ہے اور وہ چول کے بعد کھچاں دی سردار کوئی کھچ جو ہے وہ اس میں کتنی ماری گئی. کھچاں دی سردار کھچ مطلب بلہ چھین لیا گیا الیکشن سے چند ہفتے پہلے. مخصوص نشستیں چھین لی گئی الیکشن سے, یعنی الیکشن کے بعد. لیول پلینگ فیلڈ چھین لی گئی, سیاسی سپیس چھین لی گئی. اس کے بعد خیر سے جو مسلسل ایک کھچوں کی سیریز ہے تو یہ تو 76 سالوں سے کھچیں چلتی آ رہی ہیں. اس میں کوئی ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا یہ ہے کوئی. نہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا یار یہ کیا کھچ ماری, پتہ نہیں مجھے. میں اچھا آپ اس کو حذف کر دیں جی, کوئی اور جملہ لفظ ایکسپنج کر دیں اس کو, کوئی اور لفظ استعمال کریں, کوئی اور لفظ استعمال کر لیں. اچھا یعنی مطلب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی والی پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں, 45 کے 47؟ جی نہیں 45 والی پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں ہم کہ 47 والی میں؟ نہیں آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے سر. نہیں بھٹی صاحب اچھا نہیں حذف کر رہے ہیں نا آپ, حذف کر رہے ہیں اس لیے. اچھا جی اچھا بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز وہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, نہیں مانا جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ کہ اب ہم کریں کیا, یعنی اس کے بعد کیا ہے؟ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے, اس پر عمل نہ ہو, پھر نہیں سر وہ ایک سپریم کورٹ فیصلہ دے, یہ تو نظام کے لیے خطرناک بات ہے بھٹی صاحب. مجھے بات میں بات کمپلیٹ کر لوں میری جان, میں آپ کریں جی, اگر بالکل کمپلیٹ کر لیں. خطرناک تو ہے ہی, تو میں بھی بیان کر رہا ہوں. میں کب اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد باقی پکچر چلے گی. اچھا مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے, بالکل ہے. لیکن بھائی جان پارلیمنٹ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ڈسٹرب کرنے کا پارلیمنٹ کو حق ہے, یا پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود ہیں؟ یعنی کس ملک میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ آپ کل اگر پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر دے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر ہم مان جائیں گے؟ کل پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ آج سے ساروں کے بنیادی انسانی حقوق ختم, ہم مان جائیں گے؟ اور جو آئین پارلیمنٹ کو کہتا ہے کہ سپریم ہے لیکن ایک محدود ایک باؤنڈری کے اندر, وہی آئین کہتا ہے کہ جوڈیشری آزاد عدلیہ بھی اس بنیادی جزو ہے اسی آئین کا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ عدلیہ کے فیصلے نہ مانیں, دوسری طرف آپ ججز کہتے ہیں کہ ہم ججز لگائیں گے بھی خود, ان کے تبادلے کریں گے بھی خود, چیف جسٹس بھی خود بنائیں گے, اور جو ایک اور ہم خیال کمپرومائزڈ اور سیاسی جج اور وفادار جج ایک اوپر ایک آئینی عدالت بنا کر اس میں بٹھائیں گے اور پھر من پسند کے فیصلے کریں گے. اب اگر مجھے بتائیں کہ 8 ججز نے ایک غلط فیصلہ کیا, آپ کہتے ہیں ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے, کم از کم یہی کر دیں یار, تاکہ ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے, سکون ہو جائے کہ یہ غلط تھے. اور اگر یہ نہیں غلط تھے تو کتنوں کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے یہ جو ان 8 ججوں کو غلط کرنے کے لیے؟ ٹھیک.
تو اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں پاکستان کی سب سے بڑی، چھوڑ دیجئے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، آج کل پرسوں، جس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ماننے ہم نے اس کے خلاف قانون سازی کرنی ہے، نہیں ماننے ہم نے اس کے اوپر ایک عدالت بنانی ہے، پھر اس ملک میں رہ کیا جائے گا؟ انارکی، انتشار، تصادم، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب، اس میں بھٹی صاحب تھوڑا سا فرق ہے سر، تھوڑا سا فرق ہے بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہوگی، وہ سپریم کورٹ کے مساوی ہوگی۔ اب سپریم کورٹ میں ہمارے موجود ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیول اور کرمنل کیسز کے فیصلے کرنے کا موقع ملے گا، عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں گے، سیاست سے خود کو پاک کر سکیں گے۔ اچھا، اس میں نہ وہ سیاست میں آئیں گے، وہ عوام کی نہ وہ خدمت کریں گے اور آئینی عوام عدالت کی تشریح میں آئیں گے، تو عوام کی خدمت ہی کرنی انہوں نے۔ اچھا ہاں، وہ خاص کے لیے جو خاص ہمارے سیاستدانوں نے ہر معاملے میں عدالتوں کو گھسیٹنا شروع کر دی ہے۔ پرانے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ججز کے پاس جب سیاسی مقدمے آتے تھے کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے یار، یہ سیاسی معاملہ ہے، آپ جائیں پارلیمنٹ میں خود ان معاملات کو حل کریں۔ ہمیشہ معاملہ یہ کہتے تھے کہ پارلیمان اپنے گندے کپڑے عدالت کے اندر چوراہے کے جو ہے سین میں آ کر مت دھوئے، یہ ججز کے ریمارکس ہوتے تھے۔ اب دنیا بدل چکی ہے، اب کہتے ہیں لے کر آؤ۔ جب جناب عمران خان صاحب کا جو مسئلہ تھا پیناما والا، ہمارے پاس لے کر آئیں، ججز کہتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ خود انوائٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل کیسز کو، تو ہماری عدالتوں کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوا، پھر جوڈیشل ٹیررزم سٹارٹ ہو گیا۔ تو میں بات اپنی بار بار ریپیٹ کروں گا کہ یہ سیاست اگر کرنی ہے، بلاول صاحب نے کہا، تو چھوڑیں یہ اپنے عہدے چھوڑ کر سیاست کرنی ہے تو سیاسی میدان میں آئیں۔ تو ہمارے ججز کا کام نہیں بنتا کہ وہ پولیٹکس کے اندر اتنا زیادہ انٹروین کریں، جو انٹروین کرتے آ رہے ہیں ان کو اس چیز سے خود مداخلت کرتے ہیں اور شو ڈالتے ہیں جی ہمارے معاملات کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ بھٹی صاحب یہ بھی کچھ دیکھیں نا۔